السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ مولانا عبید اللہ بن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیوں کیا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، صدق الله العظيم۔ عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم جابر آدمی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عمر بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں دوبارہ واپس مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، لہذا مجھے آپ جانے دیں۔ دوسری یہ ہے کہ مجھے یزید سے براہ راست ملاقات کرنے دیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دیں تو تاکہ میں وہاں جا کر کفار سے لڑوں۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے سامنے یہ 3 باتیں آئیں تو اس ظالم نے تینوں باتوں کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ واپس جانا چاہتے ہیں تو پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں، یا یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں تو تب بھی پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو یہ اس نے اپنی اس انا کے اندر آ کے، چونکہ یہ اہل بیت کا ایک جو ہے نا دشمن تھا، تو اس لیے اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چونکہ استقامت کے پہاڑ اور عزیمت پر عمل کرنے والے تھے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں شہید تو ہو جاؤں گا لیکن ایک ظالم اور زانی اور فاسق آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلا کام یہ کیا، حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے لشکر کے کھانا پینا بند کر دیا۔ اور یہ حضرات چونکہ مکہ مکرمہ پہلے مدینہ منورہ سے پھر مکہ مکرمہ سے چلے، پھر وہاں سے یہاں کوفہ کا سفر کیا ایک لمبا، تو پھر لڑنے کے بھی ارادے سے نہیں آ رہے تھے، یہاں رہنے کے ارادے سے مختصر جو ہے نا دوران سفر جو زاد رہا عام طور پر ضرورت کا ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صرف وہ ساتھ لیا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ جو باقی تھا وہ بھی ان دنوں میں ختم ہو گیا۔ پھر 10 دن تک اس ظالم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکے رکھا، اور ساتھ جو ایک سمندر تھا اس کا پانی، دریا کا پانی بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بند کر دیا، اور اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ بھائی ان میں سے کسی کو پانی حاصل نہیں کرنے دینا، اگر کسی نے پانی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر اس کو قتل کر دینا ہے۔ تو 8 محرم تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بغیر کسی یعنی کھائے پیے بھوک کی حالت میں ہوئے، تو 9 محرم سے پھر انہوں نے باقاعدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے وہ شہید ہوتے رہے، حتیٰ کہ 10 محرم کے صبح کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کو ساتھ لیا۔ ان کے ہاتھ میں علم تھا، جھنڈا تھا۔ جب انہوں نے ان کے جو ہے نا خیموں کو آگ لگانی چاہیے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تلوار لی اور ان کے مجمع میں ایسے گھسے گاجر مولی کی طرح ان کو ایسا قتل کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ہی دن میں 80 سے زیادہ ان کے لوگوں کو ہے نا قتل کر دیا۔ بالآخر جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت حسین ہوتا تھا جب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ فرماتے ہیں کہ بھائی نماز کے وقت میں ہم نماز پڑھیں گے، لڑیں گے نہیں۔ تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے میں نماز پڑھتے رہے، اور جب 10 محرم کا دن تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 10 دن جو کہ فاقہ کے گزر گئے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے علی اکبر جن کا نام ہے، یہ 2 سال کے تھے۔ بھوک اور پیاس کا عالم یہ تھا کہ ان کی حالت دیکھنے کے نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور یہ کہا کہ ظالموں، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو تو پانی دے دے۔ تو ایک بدبخت آدمی ذوالجوشن جس کا نام تھا، قسمت کا مارا ہوا، اس آدمی نے اس حضرت حسین رضی اللہ کے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ایک معصوم بچے کو تیر مارا جو ان کے گلے سے گزر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب ان کا بیٹا شہید ہوا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ بد دعا دی کہ اے اللہ، اب تا قیامت ان سے آپ انتقام خود ہی لیتے رہنا۔ اور اسی طرح پورا جب 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا قافلہ 72 کے 72 آدمی شہید ہو گئے، تو اب سب ایک ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کا نام علی اصغر، جن کو کہا جاتا نام زین العابدین تھا، بعد میں انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اولاد اور نسل چلی، امام جعفر صادق اور باقی امام باقر جتنے بھی ائمہ ہیں وہ انہی سے ہیں۔ تو یہ بھی بیمار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر چادر ڈال دی اور یہ فرمایا کہ جو ان کو قتل کر گیا وہ پہلے مجھے قتل کرے گا۔ تو اس طرح پھر وہ بچ گئے تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم کو ظہر کی نماز پڑھنے لگے جماعت کے ساتھ، تو اس وقت ذوالجوشن بدبخت آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکے میں گئے تو اس نے تیر مارا، اور اسی طرح ایک ان کا ایک ساتھی تھا سنان، اس ظالم نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حمل کیا۔ تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ چونکہ 10 دن کے پیاسے تھے تو سجدے کی حالت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیا، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے واپس روانہ ہونے لگی تو دیکھا کہ کوفہ کی جو عورتیں ہیں وہ واہ حسین یا حسین کر رہی ہیں اور اپنا سینہ پیٹ رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس موقع پر ایک تاریخی خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ ظالموں، تم ہی نے ہمیں بلایا تھا اور دھوکہ دیا، پھر ہم نے شہید کر دیا، اب تم ہی ماتم کرتے ہو۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ ان سے ایسا انتقام لینا کہ تا قیامت یہ اپنے سینوں کو پیٹتے رہیں، اور آج تک بلکہ تا قیامت انشاءاللہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں یہ اپنے آپ کو پیٹتے اور جو ہے نا چھریاں مارتے رہیں گے، اپنے آپ کو مارتے رہیں گے۔ یہ انتقام ہے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بد دعا ہے۔ امام زین العابدین انہوں نے بھی اس موقع پر ان کو بد دعا دی تھی۔ تو اتنی بڑی ہستیوں کی بد دعائیں، اور وہ بھی انہوں نے ظلم کیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مظلوم کی جو ہے نا بد دعا ہے یہ فوراً قبول ہوتی ہے، اور یہ انشاءاللہ قاتلان حسین جب تک باقی رہیں گے یہ اپنے آپ کو پیٹتے رہیں گے اور جو ہے نا اس سزا میں اپنے آپ کو یہ اس کی سزا بھگتتے رہیں گے۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب اس ذوالجوشن نے بدبخت نے اور اسی طرح اس کے جو ساتھی حضرت جب وہ یزید کے پاس لے کر گئے، یزید ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ پر ماری، تو اس موقع پر ایک صحابی تھے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ وہ ظالم اس چھڑی کو واپس ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس پر پھر اس یزید ظالم نے چھڑی ہٹا دی۔ تو اس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلے پر ایسا ظالمانہ جو ہے نا ایک وقت آیا جس میں قصوروار یزید اور اسی طرح عبید اللہ بن زیاد اور ذوالجوشن اور اسی طرح ان کے پورا جو ہے نا قاتلان حسین میں جتنے لوگ جو ہے نا یہ اس میں مصروف تھے عمل میں، وہ سب کو پھر بعد میں ایک مختار ثقفی آیا جس نے ایک ایک کو جو ہے نا گاجر اور مون کی طرح اور ایسی سزا دی کہ جو ہے نا ایسا کیا کہ اس نے کہ ان کی لاشوں کے اوپر اس نے کتے چھوڑے اور ان کی لاشوں کے اوپر انہوں نے گھوڑے دوڑائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آل رسول پر ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ سے ہمیں چند اسباق جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں اتنی جو ہے نا غم اور مصیبت کی حال میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی اور ہمیشہ حق پر اور دین کی خاطر جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ ڈٹے رہے اور جان تک دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ہر حالت میں نماز کا اہتمام اور اسی طرح جو ہے نا سچ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے اور اس پر قربان ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو ہے نا ملوث تھے، اللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انتقام میں سزا میں مبتلا رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ تمام صحابہ اور اہل بیت سے دلی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
آمین آمین. شکریہ مولانا. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بڑے احسن طریقے سے ہمیں واقعہ کربلا سے آگاہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے عمل میں، ان کے علم میں اور ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. جزاکم اللہ خیر کثیر.